نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. آج امت مسلمہ کی ناکامیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. کسی نے چند چیزوں کو اپنایا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. کسی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حد تک تو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا اہتمام کیا، اور باقی سیاست کو غیروں کے طریقے اختیار کر لیے. آج پوری دنیا میں ایک المیہ یہ ہے کہ سیاست کا طریقہ وہ ہے جو غیر مسلموں سے آیا ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں ناکامیاں ہمارا مقدر ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سیاست کی، صحابہ اکرام نے کیسی سیاست کی، ان کی زندگی کیسی تھی، صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسے مجاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جہاد ان کی زندگی کا بڑا حصہ تھا. لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج غیروں نے ہمیں ایک چھنچھنا دیا ہے. چھنچھنا ہوتا نا بچہ، اسے ایک چھنچھنا دیا جاتا ہے کہ بھئی چھنچھنے سے دل بہلاتا رہے. یا چوسنی دی ہے، بچے کو چوسنی دی جاتی ہے جس میں اس کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن احساس یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت کچھ مل رہا ہے، وہ چوستا رہتا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے ہمیں ایک باطل نظام دیا ہے جس کا نام جمہوریت ہے. جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ اور بہت سارے اکابر نے اپنی کتابوں میں جمہوریت کو کفر لکھا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور میں نے بھی بہت ساری کتابیں جمع کی ہیں جن میں جمہوریت کو بہت سارے اکابر نے کفر لکھا، اور اس پر باقاعدہ کتابیں اردو عربی کے اندر موجود ہیں. لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں ایک بڑا طبقہ دینداروں کا جمہوریت کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ کامیابی ملے اور اسلام کو غلبہ ہو. جمہوریت کے ذریعے سے اسلام کو کہیں غلبہ پہلے نہ ہوا ہے نہ ہوگا. مصر میں دیکھیے کہ صدر مرسی رحمہ اللہ آئے جمہوریت کے ذریعے سے بڑی قربانیاں کر کے، لیکن فوری طور پر ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اسی لیے وہ راستہ نہیں ہے، وہ منہج نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو. پھر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ووٹ دینا چاہیے، ووٹ کی شرعی حیثیت بتائی ہے. اس کی حیثیت یہی ہے کہ ایک انسان اضطراری کیفیت میں ہو، تو اضطراری کیفیت میں کہا جاتا ہے کہ کھانے کو نہیں مل رہا تو کوئی حرام چیز کھا لے، اپنی جان بچائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حرام چیز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، حرام چیز کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لے. ہمیں قرآن و سنت نے اسلامی نظام دیا ہے، خلافت کا نظام دیا ہے، شورائی نظام دیا ہے. جمہوریت کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ کہنا کہ جمہوریت ایک بہترین طریقہ اسلام کا یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تو یہ بہترین ترتیب اللہ نے نہیں دی، کافروں کو مل گئی اور کافروں سے ہمارے پاس آ گئی. یہ بھی ایک غلط تصور ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جمہوریت کی ترتیب پر بہت سارے علماء اکرام کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ بعض اوقات تو آلۂ کار بن جاتے ہیں غیروں کے لیے. آج بھی دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا احترام ہے، وہ محترم شخصیت ہیں، لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ غلط راستہ ہے، اور اس میں ہمیں یقین ہے 100% کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، کبھی وہ پیپل پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ شامل ہو کر کہتے ہیں مسلم لیگ والے بالکل غلط ہیں.
مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پیپل پارٹی بالکل غلط ہے۔ اب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے، اب دونوں کے ساتھ مل رہے ہیں کہ جی فلاں غلط ہے۔ اور جد و جہد کیا ہے؟ جد و جہد کا معیار یہ ہے کہ جی ہم جمہوریت کی کوشش کریں گے، اسلامی نظام کی نہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کی کوشش نہیں کریں گے، جمہوریت کی کوشش کریں گے۔ اب جمہوریت میں نے عرض کیا کہ اکابر نے اس کو کفر لکھا ہے، اسی لیے تو کامیابی نہیں ہو رہی۔ 70 سال بیت گئے، 70 سال، اور اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہو تو بتائیے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان ہوں یا مولانا سمیع الحق کی جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، وہ غلطی پر ہیں اور غلط راستے پر چل رہی ہیں، چاہے اتحادی خطا کر رہے ہوں لیکن غلط راستے پر ہیں۔ اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو میں مولانا فضل الرحمان سے مناظرے مباہلے کے لیے تیار ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے میں ان کے احترام کرتا ہوں، عالم مانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے طریقے سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور آج وہ پھر باطل والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہی پیپل پارٹی اپنے ادوار میں علماء کا قتل عام نہیں کرتی رہی، علماء کرام لاپتہ نہیں ہوتے رہے، مدارس پر ظلم و ستم نہیں ہوتا رہا، آج پیپل پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہی مسلم لیگ کے دور میں حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں، کوئی ایک وزیر تک جو ہے تعزیت کے لیے نہیں آتا اور کوئی مقدمہ نہیں چلتا۔ تو ان دونوں جماعتوں نے اسلام دشمنی کی انتہا کی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان جماعتوں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہم پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے واپس آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے، حضرت سے مؤدبانہ درخواست یہ، جمہوریت بحال ہوئی پھر کیا ہوگا؟ جمہوریت تو پیسے کا کھیل ہے، اربوں روپے کا کھیل ہے، کروڑوں روپے کا کھیل ہے۔ جو کروڑوں اربوں روپے جمع کرتے ہیں وہ دوبارہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے لیے اور پھر جیت کر آ جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے جیتنے کے لیے کروڑوں روپے لگانے پڑتے، بعض اوقات اربوں روپے لگانے پڑتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا کون سا طریقہ ہے؟ اسلام میں کیا جمہوریت ہے؟ اسلام میں کیا اپوزیشن کا کردار ہے؟ اسلام میں کیا اپوزیشن لیڈر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا، حضرت حسن، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا میں کوئی اپوزیشن لیڈر ہے؟ اپوزیشن کو کوئی تصور، شورا ایک ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ساتھیوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس جمہوریت میں تو فاسق فاجر کا انتخاب ہوتا ہے، جو بے حیا قسم کا ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اسلام میں تو زانی کا انتخاب نہیں ہوتا، فاسقوں فاجروں کا انتخاب نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں جتنا بدکار ہے، جتنا بدماش ہے، جتنا بے حیا ہے، جتنا زانی اور بد کردار ہے، وہ سب سے زیادہ آگے نظر آتا ہے۔ تو کیا اسلام اور اس میں کوئی آپس میں کوئی قربت نظر آتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا نظام ہے ہی غلط اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ادب کے ساتھ ان کو میں مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ حضرت آ جائیے، اس سے نہیں کہ آپ کی بے احترامی مقصود ہے، لیکن امت کو صحیح راستے پر ڈالنا مقصود ہے، امت کو صحیح منہج دینا مقصود ہے کہ یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ غلط اختیار کیا ہے۔ پھر اس طریقے کے اندر محترمات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہاں لڑکیاں بھی بن سنور کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بیان کر رہی ہیں، مرد بھی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر کہیں شورا کے اندر عورتیں اس طرح بیٹھتی تھی؟ کہیں نہیں بیٹھتی تھی۔ پھر یہاں آپ حضرات انٹرویو دیتے ہیں، افسوس اور دکھ کہنا پڑتا ہے، عورتوں کو انٹرویو دیتے ہیں اور آپ پردے کا بھی خیال نہیں کرتے، نظریں بھی نہیں جھکاتے، اس لیے کہ یہی جمہوریت ہے۔
آپس میں جو ہے، اور پھر کشمیر کمیٹی کے ممبر بنتے ہیں، اور وہ بھی ساری کی ساری وہاں سیاست، جمہوری سیاست چلتی ہے، جمہوری جہاد چلتا ہے۔ بیان جو ایک بیان کر دو، کبھی آپ چیئرمین بنے کمیٹی کے تو کبھی آپ نے جہاد کے فضائل پر بیان کیا، یا جو ہے جہاد کے فضائل پر آپ کے جو ہے بیانات سن کر کتنے مجاہدین نکلے، یا آپ نے اپنی اولاد کو کتنا جہاد کے رستوں پر ڈالا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو رستہ اختیار کیا، اور دیگر بھی جماعتیں جو بھی جمہوریت کا رستہ اختیار کر رہی ہیں، وہ غلط ہے، وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے۔ ان میں کوئی بھی ہو اس کے ساتھ مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں، اور جس نے بھی جمہوری کا راستہ اختیار کیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات کو سوچنا چاہیے، اگرچہ میرے خلاف میں سمجھتا ہوں وہاں کی بڑی جماعت ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میرے خلاف، میرے بیان کے بعد میرے خلاف کمنٹ کرے گی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اپنے موقف پر جو ہے وہ آج بھی اسی طرح ڈٹا ہوا ہوں جیسے سانحہ لال مسجد سے پہلے ڈٹا ہوا تھا۔ میں سمجھتا تھا پاکستان کے مسائل کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے، اس کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے دے دیں گے، لیکن بات قرآن و سنت کے نفاذ کی کریں گے۔ اس کے لیے آج بھی مجھے کہتے ہیں اتنا بڑا جامع حفصہ بن گیا پھر شہید کیوں نہ ہو جائے، تو میں نے کہا ایک نہیں، ایسے ہزاروں جامع حفصہ شہید ہو جائیں پرواہ نہیں، اور میرے جیسے کروڑوں اربوں عبدالعزیز دین اسلام کے لیے، قرآن و سنت کے لیے قربان ہو جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن بات شریعت کی کریں گے، بات قرآن و سنت کے نفاذ کی کریں گے، اس دجل اور فریب والی جمہوریت کی نہیں کریں گے۔ آپ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات صرف زبانی کرنا اور بات ہے۔ کچھ سال پہلے، ایک آدھ سال پہلے کچھ لوگ پیدا ہوئے فیس بک پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارٹون بنا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے تھے نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام صحابیات کے کارٹون بنا رہے تھے۔ میں نے جمعیت کے کتنے لوگوں کو کہا کہ اس کا جواب دو، جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ نہیں ایجنسیاں کر رہی ہیں، ارے ہزار ایجنسیاں آ جائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پر قربان ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایجنسی والا بھی کرے گا، ہم اپنی جانب جو ہے دے کر اس سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کریں گے، صحابہ کرام کا بھی دفاع کریں گے، اور صحابیات کا بھی دفاع کریں گے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، باوجود اس کے کہ میں نے جمعیت کے لوگوں کو کہا، جامعہ فریدیہ کے اساتذہ کو بلا کر اس کی تصویریں دکھائیں، چونکہ وہاں بھی ایک بڑا حصہ جمعیت کا جو ہے وہ نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، مجھے ان سے اختلاف ہے، ان میں سے ایک کا جواب نہیں آیا۔ قیامت کے دن آپ ناموس رسالت کی بات کرتے صرف سیاست کے لیے بات کرتے ہیں، ورنہ ناموس رسالت کی بات کرتے تو آپ جب یہ گندے قسم کے لوگ پیدا ہو کر آئے تھے، چاہے وہ ایجنسیوں کے ہوتے، کوئی بھی دنیا کے ہوتے، ہمیں اس کے وقت جو ہے ان کے مقابلے میں آنا چاہیے تھا۔ ایک فرد جمعیت کا نہیں آیا جس نے آ کر ان کو جواب دیا ہو۔ ابھی ایک احمد عیسیٰ اور اٹھا، اس نے بکواسات شروع کیے، الحمدللہ میں نے اس کا بھی جواب دینا شروع کیا، مناظرے مباحثے کا اس کو چیلنج دیا، جو اسلام کے خلاف اٹھے گا ہم اس کو مناظرے مباحثے کا چیلنج دیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے موقف پر ایسا یقین ہے جیسے دن کی روشنی دوپہر کو سورج کا چمک رہا ہو، نصف النہار کی طرح ہمیں یقین ہے۔ ہم لاکھوں ہم لال مسجد کے اندر بڑی قربانیاں دے چکے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، یہی ہندوستان کے مسائل کا حل ہے، یہی سعودی عرب، مصر، شام اور جزائر کے مسائل کا حل ہے۔ کیسے باشد کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے ڈٹنے والے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام طاغوتی نظام ہے، اس کے لیے اپنے محنتوں کو لگانا یہ اپنے اوقات کو اور قوم کے وقتوں کو ضائع کرنا ہے۔ اس کے لیے آئیے، حضرت کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے، اسلامی نظام کے لیے ہم آپ کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، لیکن اسلامی نظام کے لیے اٹھیے، نہ کہ آج آپ آ رہے ہیں جی ہم حکومت ختم کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟
نواز شریف، پیپل پارٹی اور ساری جماعتیں مل کر حکومتیں بنائیں گی، پھر وہ کیا کریں گی؟ وہ اسلامی نظام لے آئیں گی۔ کوئی دجل و فریب پھر چلتا رہے گا۔ اسی کو ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے خدا را قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف آئیے، قرآن و سنت کی ترتیب کی طرف آئیے۔ یہ کہنا کہ یہ بڑی اچھی ترتیب ہے جو آج ہمیں جمہوریت کی صورت میں ملی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اچھی ترتیبیں تھیں، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، صحابہ کرام کو دے دی۔ شریعت وہاں ختم ہو چکی، نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ نظام حکومت بھی وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا، حضرت عمر فاروق نے نافذ کیا۔ اسی لیے تو جمہوریت کا یہ جو ہے دجل و فریب، یہ نحوست ہے کہ ایک شہر میں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ ایک شہر پاکستان کا، پوری دنیا کا ایک شہر بتائیے جہاں جمہوریت کے راستے سے اسلامی نظام آیا ہو۔ یہ سب دجل و فریب ہے، دھوکہ اور فریب ہے۔ اس لیے جو بھی بات کرنا چاہے میں اس کو دعوت دیتا ہوں، اس سے بات کرنے کے تیار ہوں، مناظرہ مباحثے کے لیے تیار ہوں، لیکن الٹے سیدھے کمنٹس کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ کریں گے 1000 نہیں 10 لاکھ کمنٹس کریں پروگرام میں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی کی روشنی میں ہوگی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے ان کی طرح ایمان لانا ہوگا، ان کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے طریقے اور میرے خلفاء کی طریقوں پر چلو، تو ہم نے صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنا ہے، نہ کہ انگریزوں کے نظام پر چلنا ہے۔ انگریزوں کے نظام نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے تباہی کے۔ ہر ادوار میں ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں، ہزاروں اہل حق لاپتہ ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف آنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔